السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے ایسے لوگ جو OCD کے مریض ہوتے ہیں، نجاستوں کے تعلق سے اپنے ذہن میں کچھ خیالات اس طرح طے کر لیتے ہیں خود اپنی ذات سے کہ وہ اپنے دائرے سے باہر نکل نہیں پاتے ہیں۔ وہ وہیں پر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کریں تو کیا کریں۔ مثال کے طور پر ایک خاتون نے سوال کیا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ عام طور پر جو ہمارے واش روم اور گھر کے دروازے ہوتے ہیں وہ لوہے کے ہوتے ہیں یا پھر اسٹیل کے ہوتے ہیں یا پھر لکڑی کے ہوتے ہیں جس پر سنمائکا وغیرہ لگا ہوتا ہے۔ اگر اس پر کوئی نجاست لگ جاتی ہے، کوئی ناپاکی لگ جاتی ہے اور وہ سوکھ بھی جاتی ہے، ہم نے اس کو دھویا نہیں ہے پراپرلی، وہ نجاست سوکھ گئی ہے، تو دو کنڈیشن ہو سکتی ہے، یا تو کوئی بندہ اس کو گیلے ہاتھ سے ہاتھ لگائے یا پھر کوئی دوسرا بندہ سوکھے ہاتھ سے اس کو چھو لے، چاہے ہینڈل ہو یا پھر دروازہ وغیرہ۔ تو یہاں پر بہت سارے جو OCD کے مریض ہیں ان کے ذہن میں یہ باتیں فیڈ ہو جاتی ہیں کہ اب اس کے بعد ہم نے گھر کی جتنی چیزوں کو چھوا ہے، چاہے ہمارا ٹیبل ہو، ہمارا کبڈ ہو یا پھر ہمارا موبائل ہو یا پھر استعمال کی جانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، پین، کاپی وغیرہ، وہ تمام چیزیں ناپاک ہو گئی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس سے OCD کا مریض باہر نکل نہیں پاتا ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل بتلائیں۔ پہلی چیز تو آپ کو یہ کرنی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کسی جگہ پر نجاست اور ناپاکی لگی ہے، چاہے وہ آپ کے کپڑے ہوں، استعمال کی جانے والی چیزیں ہوں، آپ کی موٹر بائک ہو یا پھر کوئی بھی چیز ہو جس پر نجاست لگ گئی ہے، آپ کو احکام معلوم کرنے ہیں کہ کون سی چیز پر نجاست لگنے کی وجہ سے اس کی طہارت کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ جب آپ مسئلہ معلوم کر لو گے تو انشاءاللہ پھر اگلے جتنی بھی پریشانیاں آنے والی ہیں وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی۔ فی الحال ہم بات کرتے ہیں آپ کے دروازے کے تعلق سے۔ دروازے پر جو نجاست لگی ہے تو پہلی آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے، فکر یہ کرنی چاہیے کہ اس نجاست کو آپ صاف کر دیں تاکہ ایسے حالات اور ایسے پریشانیوں سے جھنجھنا آپ کو نہ پڑے۔ لیکن بھول گئے ہیں یا پھر آپ نے سستی کی ہے، کاہلی کی ہے اور وہ دروازہ ویسے ہی پڑا رہ گیا، کوئی بھی دروازہ ہو، سنمائکا کا ہو یا پھر ایلومینیم کا ہو یا لوہے کا ہو یا پھر کوئی بھی ہو، اس پر نجاست سوکھ گئی ہے تو آپ کوشش یہ کریں کہ ان کو گیلے ہاتھ سے نہ چھوئیں، کیونکہ گیلے ہاتھ سے چھونے کا نقصان یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو تری ہے، جو گیلا پن ہے، جب آپ ہینڈل کو گھماؤ گے تو ظاہر بات ہے آپ کے ہاتھ پر جو پانی کی تری لگی ہے وہ اس ہینڈل کو ٹچ ہو جائے گی، اور تری اتنی ہوتی ہے آپ کے ہاتھوں پر کہ اس نجاست کا اثر آپ کے ہاتھ میں آنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بسا اوقات نجاست آپ کے ہاتھوں میں آ بھی جاتی ہے۔ تو پہلی کوشش آپ کو یہ کرنی ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ وہاں پر نجاست لگی تھی تو آپ اس کو ہرگز گیلے ہاتھ سے نہ چھوئیں، اور اگر غلطی سے آپ نے گیلے ہاتھ سے چھو لیا ہے، ہینڈل پر نجاست لگی تھی، آپ نے کھولا ہے گیلے ہاتھ سے، تو فوراً آپ دوسری چیزوں کو چھونے سے پہلے اپنے ہاتھ کو صاف کر لیں۔ بہت آسان اور سمپل طریقہ ہے یہ۔ اتنی بات تو آپ کو کیئر کرنی ہوگی، اتنی کوشش تو آپ کو کرنی ہوگی کہ آپ کے ہاتھ میں چونکہ نجاست آ گئی ہے، اب نجاست آنے کی وجہ سے آپ دوسری چیزوں کو بالکل ٹچ نہ کریں، کیونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں، جو مریض ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں نجاست متعدی ہوتی ہے، پھیلتی چلی جاتی ہے، جو کہ در حقیقت ہوتی نہیں ہے۔ حکم اس کا یہ ہے کہ مان لیجئے آپ نے ہینڈل کو اپنے گیلے ہاتھ سے چھوا بھی اور نجاست آپ کے ہاتھ میں آ بھی گئی، لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کا ہاتھ بھی خشک ہو گیا ہے، اس کے بعد آپ نے کوئی چیز اس طرح پکڑ لی ہے، خشک ہاتھوں سے پکڑنے کی وجہ سے اب یہ جو ماؤس ہے اس کے اوپر نجاست اس کی آپ کے ہاتھ پر آئے گی نہیں، اور نہ ہی آپ کے ہاتھ پر کی نجاست اس میں منتقل ہونے والی ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی نجس چیز ہے، چاہے دروازہ ہو یا پھر کوئی بھی چیز، اگر نجس ہے،
نجس چیز کو آپ اپنے سوکھے ہاتھوں سے چھوتے ہیں تو پھر کوئی بھی ڈرنے اور گھبرانے والی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کے جو ہاتھ پاک ہے یہ ہاتھ پاک ہی رہیں گے، اور جو سامنے والی چیز ناپاک تھی وہ چیز ناپاک ہی رہے گی۔ اس بات کے اوپر آپ کو یقین رکھنا ہوگا، خامخواہ پریشانیوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ اپنی اس بیماری کی وجہ سے پورا گھر صاف کرتے رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ نجاست پورے گھر میں پھیلی ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دیتے ہیں۔ اس تکلیف سے باہر نکلنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو اس بیماری OCD کے جو مریض ہیں انہیں بہت زیادہ کیئر کرنی چاہیے، اور انہیں فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو طہارت، پاکی، ناپاکی ان مسائل کے اندر بہت زیادہ نہ ڈالیں۔ بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بیماری کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سوچنا ہی چھوڑ دیں۔ ہاں، جہاں پر آپ کو کھلی آنکھوں سے نجاست کا یقین ہے بس آپ ان چیزوں کو ناپاک سمجھیں، اور جہاں پر آپ کو یقین نہیں ہے، پاکی کا یقین ہے لیکن ناپاکی کا شک ہے، تو شک کی طرف آپ کو بالکل جانا نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھو گے انشاءاللہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ آپ کا جو دروازہ ہے اس دروازے پر نجاست لگی ہے تو اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ بھی بالکل سمپل ہے۔ اگر وہ دروازہ آپ کا ایسا ہے جو کہ کھردرا نہیں ہے، بالکل پلین ہے، اس کے اندر نجاست بیٹھتی نہیں ہے، تو پھر آپ اگر گیلا کپڑا لیتے ہو اور اس کو اچھی طرح پوچھ دیتے ہو تب بھی پاک ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کا وہ جو دروازہ ہے اس قدر ہے کہ اس کے نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، تو نقش و نگار ہونے کی وجہ سے جو نجاست ہوتی ہے وہ نقش و نگار کے اندر بیٹھ جاتی ہے، تو پھر آپ وہاں پر صرف پوچھ دو گے تو پوچھنے کی وجہ سے پاکی کا حکم نہیں ہوگا، بلکہ اس کو باقاعدہ دھونا ہی ہوگا۔ اب دھونے میں بھی آپ کو خیال کرنا ہے کہ جو نجاست نظر آنے والی ہے، اچھی طرح سمجھ لیں، جو نجاست نظر آنے والی ہے اس نظر آنے والی نجاست کو ختم کر دینا ہی کافی ہے، چاہے 1 مرتبہ میں ختم ہو جائے یا پھر 10 مرتبہ میں ختم ہو جائے، نجاست کا ختم ہونا ضروری ہے۔ اگر 3 مرتبہ میں ختم ہو جاتی ہے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر 2 مرتبہ میں ختم ہوتی ہے تو پھر OCD کے مریض کے لیے ضروری ہے کہ 1 مرتبہ اور دھو لے، یعنی 3 مرتبہ کمپلیٹ کر لے، تاکہ بعد میں کوئی وسوسہ اس کو پیدا نہ ہو۔ اور اگر وہ نجاست ایسی ہے جو کہ آنکھوں سے نظر آنے والی ہوتی نہیں ہے، وہ سوکھ چکی ہے، ایسی سوکھ گئی ہے کہ اب اس کا نام و نشان اس میں باقی نہیں ہے، تو آپ وہاں پر 3 مرتبہ اس کو دھو لیں، 3 مرتبہ پانی ڈالیں، اچھی طرح دھو لیں، یہاں تک کہ اس کا جو قطرہ ہے، پانی کا جو ٹپکنا ہے دروازے پہ سے وہ ٹپکنا بند ہو جائے، بس آپ کا دروازہ پاک ہو جائے گا۔ یہ نہ کرتے بیٹھیں کہ بس آپ بالٹیاں لا رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، پریشر چالو کر دیا، موٹر آپ نے چالو کر دی ہے اور آدھا گھنٹہ تک آپ صاف کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو پریشانیوں کے اندر مبتلا کر رہے ہیں، اس طرح کی بات بھی نہیں ہونی چاہیے۔